الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر نئے سال کی سرحد پہ کھڑے ہیں ہم لوگ، پھر نئے سال کی سرحد پہ کھڑے ہیں ہم لوگ، راکھ ہو جائے گا یہ سال بھی حیرت کیسی۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کے لمحات، بہت قیمتی لمحات عطا کیے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے اور ایک عظیم تحفہ ہے، اس لیے کہ انسان کی دنیا اور آخرت اس زندگی کے ان لمحات میں اس کو اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کا اور بہتر سے بہتر بنانے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ انسان اگر ان زندگی کے لمحات کو، ان ساعتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے اپنی دنیا کو بھی سنوار سکتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے، اور اگر انسان ان زندگی کے لمحات کی قدر نہیں کرے گا، انسان کی دنیا بھی نہیں سنورے گی اور اسی طرح انسان کی آخرت بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اور کل قیامت کے دن جب انسان کے لیے یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ یہ انسان جو ہے جہنمی ہے، اور نتیجتاً اس کو جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا، انسان خواہش کرے گا کہ میں اس جہنم کے اندر سے نکل جاؤں، اور تمنا کرے گا کہ دوبارہ دنیا کے اندر جاؤں اور اس دنیاوی زندگی کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے دوبارہ سے آؤں اور پھر میرے مقدر میں جنت لکھ دی جائے۔ لیکن اس وقت اس انسان سے کہا جائے گا، قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے آپ کو اتنی عمر نہیں دی تھی، کیا ہم نے آپ کو اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اگر اس زندگی میں آپ نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے، اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے پر، صحیح طرز پر گزار سکتے تھے، جس سے آپ کی دنیا بھی سنور جاتی اور آپ کی آخرت بھی سنور جاتی۔ اور مزید اس پر ہم نے آپ کے پاس وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ہم نے ڈرانے والا بھی بھیجا تھا، یعنی انبیاء علیہم السلام کی شکل میں آپ کی رہنمائی اور آپ کی ہدایت اور آپ کی دعوت و تبلیغ کے لیے ہم نے نبیوں کو اور رسولوں کو مبعوث فرمایا تھا۔ لہٰذا اب دنیا کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اور انسان کو ایک ہی مرتبہ زندگی ملے گی۔ اگر انسان چاہے اس زندگی کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اپنی دنیا بھی سنوار لے اور اپنی آخرت بھی سنوار لے، اور اگر انسان خود ہی نہ چاہے تو پھر بہانے ہزار ہیں۔ اس لیے انسان کی زندگی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے، ہر دن جب سورج نکلتا ہے، تو اپنے ساتھ میں سورج اپنے آپ یہ اعلان کرتا ہے کہ آج جو عمل کرنا ہے کر لے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سورج ختم ہو جائے اور آپ کی زندگی میں دوسرے دن کا سورج نہ ہو۔ ہر روز یہ سورج، اللہ کی یہ مخلوق اعلان کرتی ہے کہ جو آج نیک عمل کرنا ہے وہ کر لے، یہ آج کا وقت جو آپ کے پاس ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس کی قدردانی کریں اور اس وقت کو، اس زندگی کے لمحات کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی زندگی کے ان لمحات کو خود اس کو معلوم نہیں ہے وہ کس طرح پر گزار رہا ہے، خود اس کو پتہ نہیں ہے۔ بس دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، اور انسان اس چیز میں، اس اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تخلیق پر انسان جو ہے وہ غور نہیں کرتا۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور اسی طریقے سے رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، تو سورج آتا ہے تو چاند چلا جاتا ہے، چاند آتا ہے تو سورج چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اگر انسان جو ہے اس پر غور کرے۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ نشانی کس چیز کے اعتبار سے ہے؟ نشانی کس چیز کے اعتبار سے ہے؟ یعنی انسان کو، عقل مند انسان کو کس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے؟ عقل مند انسان ہوتے کون ہیں؟ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں کو عقل مند قرار دیا ہے اس کے بارے میں بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ چار آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھڑے ہونے کی حالت میں یاد کرتے ہیں، وقعودا، اور بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ساری چیزوں میں، ساری کائنات میں، ہر مخلوق کے ہر جز میں، ہر حصے میں انسان جو ہے غور کرتے ہیں۔ یہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس آیت کے اوپر ہم غور کریں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، انسان کے لیے تین حالتیں لازمی ہیں۔ انسان جو ہے ان تین حالتوں پر منحصر رہتا ہے، یا تو کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوگا۔ عام حالت میں انسان اگر رات میں سوئے گا تو ظاہر سی بات ہے لیٹ کر کے سوئے گا، نماز پڑھے گا وہ کھڑے ہو کر کے پڑھے گا، اور اسی طریقے سے دوسرے ذکر و اذکار کرے گا، دوسرے بہت سارے کام کرے گا، وہ انسان جو ہے بیٹھ کر کے انجام دے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تین حالتیں یہ ایسی حالتیں ہیں کہ انسان کی ساری حالتیں انسان کی ان تین حالتوں میں منحصر ہوتی ہیں۔ اب مطلب یہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کا ذکر، اللہ کا دھیان، اور اسی طریقے سے اللہ سے ملنے کا، اللہ کی ملاقات کا، اور اللہ کے یہاں حساب دینے کا اور جواب دہ ہونے کا احساس انسان کے دل میں ہر وقت میں رہنا چاہیے۔ یہ ہوتی ہے عقل مند لوگوں کی نشانی، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر عقل مند انسان جو ہے قرار دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہے۔ اس زندگی کی انسان کو قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ رفتہ رفتہ آہستہ انسان کی زندگی لمحہ بلمحہ یہ ساعت بساعت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو آہستہ تکلیف اٹھاتے کوشش کرتے اپنے رب کے پاس تو جانے والا ہے، ملاقات ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات انسان کی ہونے والی ہے۔ اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ انسان کی زندگی آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ روزانہ ایک لمحہ ختم ہو جاتا ہے، گھنٹہ ختم ہو جاتا ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، اور مہینہ ختم ہو جاتا ہے، اور مزید سال ختم ہو جاتا ہے، اور نتیجہ ایک دن یہ نکلتا ہے کہ انسان کی زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زندگی کا ایک تحفہ اور ایک متعینہ مقدار انسان اپنی زندگی کی لے کر کے آیا ہے، کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ انسان کی سانسیں کب ختم ہو جائیں۔ تو اللہ کی طرف سے ہر آنے والا سانس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بات یہ ہے کہ ہر آنے والا سانس پچھلے سانسوں کو ختم کرتا چلا جاتا ہے۔ اب جو آنے والے سانس ہماری زندگی کے اندر ہیں، ان میں ہر وقت میں ہر سانس کے ساتھ کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی بڑھ رہی ہے، ہم جو ہیں 40 سال کی ہو گئی، 41 سال کی ہو گئی، 42 سال کی ہو گئی، 50 کے ہو گئے، نہیں میرے بھائیو، آپ کو اللہ کی طرف سے جو زندگی ملی ہے، اگر آپ کو 60 سال کی زندگی اللہ نے دی ہے تو آپ کی زندگی میں سے 40 سال کم ہو چکے ہیں۔
یہ انسان کے ذہن و دماغ میں یہ تصور انسان کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی، تمام انسان جو ہے وہ نقصان اور گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس زندگی کو صحیح طریقے سے استعمال کیا اور 4 عمل کی۔ پہلا عمل الا الذین آمنوا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے۔ دوسرا عمل وعملوا الصالحات، اور ایمان کے بعد خالی ہاتھ نہیں بیٹھے بلکہ اللہ کے اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق جو ہے انہوں نے زندگی گزاری اور نیک اعمال کیے۔ وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق باتوں کی نصیحت، وصیت اور تائید کرتے رہے اور بری باتوں سے روکتے رہے۔ اور ان تینوں چیزوں میں جو مصیبتیں، جو تکلیف، جو پریشانیاں، جو اذیتیں اس انسان کو پہنچی ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ان تکلیفوں پر، ان آزمائشوں پر جو ہے انسان صبر کرتا رہا، وہ انسان نقصان اور خسارے میں نہیں ہے۔ اب اس میں ہم غور کریں گے کہ یہاں ان الانسان لفی خسر، یہ کون سے نقصان کی اور کون سے گھاٹے کی بات ہو رہی ہے؟ کون سے نقصان کی؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، کون انسان ایسا ہوگا کہ جس کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے، وہ عمل بھی کرے گا کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی حد تک، لیکن جو نیک عمل کرنے والے ہیں، جو حق بات کی وصیت کرنے والے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں مصیبتوں کے اوپر، اس آیت کریمہ کے اعتبار سے وہ بھی نقصان اور خسارے میں، لیکن ان کا جو اعتبار ہے، وہ ان کا جو معیار ہے وہ دوسرا ہے۔ ان کا معیار یہ ہے کہ انسان جو ہے، انسان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، وہ ہر دن کے ساتھ میں کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس اعتبار سے یہ لوگ بھی نقصان میں۔ اس کو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک مثال سے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، اور وہ ایک شعر انہوں نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس میں زندگی، انسانی زندگی کو ایک برف کے ساتھ میں تشبیہ دی ہے۔ برف کی ایک سلی ہوتی ہے، وہ جب اپنی بھٹی کے اندر سے نکل جاتی ہے، فریج کے اندر سے وہ نکل جاتی ہے، تو اب وہ جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اس کو رکھیں اور جو ہے وہ آپ کے لیے بنی رہے گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جس کا وجود ختم نہیں ہوتا باہر نکلنے کے بعد بھی، لیکن برف ایک ایسی چیز ہے، جیسے ہی یہ فریج کے اندر سے نکلے گی، اسی وقت سے دھیرے دھیرے پگھلنا شروع ہو جائے گی، اور نتیجتاً گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد میں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ برف کی شکل سے ختم ہو جائے گی۔ انسان کی زندگی بھی ایسی ہی ہے، انسان کی زندگی بھی ایسی ہے، برف کی سلی کی طرح ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف سے اس دنیا میں آیا تو اب اس کی زندگی جو ہے دھیرے آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو گئی ہے۔ جس طرح جو ہے یہ برف جو ہے آہستہ آہستہ پگھلتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب انسان کو ظاہر اللہ نے یہ زندگی دی ہے تو اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کی جس چیز کے اوپر بھی، جس نعمت کے اوپر بھی انسان شکر ادا کرے گا اور اس کی قدردانی کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ ہم اس میں اضافہ کر دیں گے، بڑھوتری کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کو 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اغتنم 5 قبل 5، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ جتنا اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، دین اور دنیا دونوں کا فائدہ جتنا اٹھا سکتا ہے، انسان اپنی زندگی سے وہ فائدہ اٹھا لے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کی جوانی جو ہے وہ ایسے ہی گزر جائے اور پھر بعد میں احساس ہو، پھر بعد میں احساس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ کہاوت مشہور ہے، جب چڑیا چگ گئی کھیت تو پھر پچھتاوت سے کیا ہو۔ تو اس لیے جب تک انسان کے پاس اپنی جوانی کے لمحات ہیں، جب انسان کو ان جوانی کے لمحات سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اور جوانی میں اپنے آپ کو اللہ کا محبوب انسان کو بنا لینا چاہیے۔ اس لیے کہ بڑھاپے میں تو خوکار بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے،
بڑھاپے میں تو خونخوار بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے، جس نے ہر وقت میں جانوروں کے اوپر، جب تک اس کے پنجوں میں، اس کے بدن میں طاقت تھی، اس نے ہر قسم کے جانور کے اوپر ظلم کیا ہے، مگر جب بڑھاپا آتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بھی اپنے آپ میں اپنا توبہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو نیک بنا لیتا ہے۔ تو انسان کا معاملہ بھی یہ ہے، جوانی سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور بڑھاپے میں جا کر سمجھتا یہ ہے کہ میں مسجد کی صفیں ساری جو ہیں وہ خراب کر دوں اپنے سجدے کر کر کے۔ تو آپ جو ہیں بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ لیں۔ دوسری بات، وصحتک قبل سقمک، اور بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے اس وقت تک اللہ کے سامنے سے قیامت کے دن نہیں ہٹے گا جب تک کہ اس سے چند چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ایک سوال ان میں سے یہ ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، اللہ کے یہاں جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے آپ کو جوانی دی تھی، آپ نے اس جوانی کو کس چیز میں پورا نہ کیا۔ ہم نے آپ کو صحت اور تندرستی اور طاقت دی تھی، آپ نے اپنی طاقت کو، اپنی صحت کے زمانے کو کس چیز میں استعمال کیا۔ ظاہر سی بات یہ ہے، اگر انسان اچھے طریقے میں استعمال کرے گا، اچھی چیزوں میں استعمال کرے گا تو جواب دے دے گا، اگر اچھی چیزوں میں استعمال نہیں کرے گا تو جواب نہیں بن پائے گا۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ غنیمت سمجھیں اس بات کو کہ اللہ نے آپ کو فقر و فاقے میں نہیں رکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر کوئی ایسا وقت آئے خدا نہ خواستہ کہ آپ جو ہیں فقر و فاقے میں مبتلا ہو جائیں۔ جب اللہ نے آپ کو مال دیا تھا، ہو سکتا تھا کہ اس مال کا استعمال کر کے اس مال کو اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستوں میں خرچ کر کے وہ اس مال اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتے، لیکن آپ نے سوچا کہ ابھی نہیں، بعد میں کر لیں گے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مال ضائع ہو گیا اور فقر و فاقے کی نوبت آ گئی۔ تو پھر آپ اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اللہ کے راستے میں اس کو خوب خرچ کریں۔ دوسری بات، وہ فراغک قبل شغلک، انسان کا وقت جو ہے وہ فارغ ہے، انسان کے پاس میں زیادہ مشغولی نہیں ہے، بیوی بچے، بال بچے زیادہ نہیں ہیں، اسی طریقے سے اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ نہیں ہیں، خاندان کی، گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی۔ اب اس وقت کو اپنے لیے وہ انسان غنیمت سمجھے، ورنہ جب انسان ذمہ داری میں الجھتا ہے اور جب انسان کے اوپر کوئی کسی بھی چیز کی ذمہ داری آتی ہے تو پھر وہ اچھی جو ہے انسان اب بہت ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے جب تک یہ ذمہ داری زیادہ نہیں ہے، زیادہ بوجھ انسان کے اوپر نہیں ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ دوسری بات، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل موتو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی موت کا وقت آنے سے پہلے آپ کو اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کو صحیح طریقے سے استعمال کرو، تاکہ آپ جب اس دنیا کے اندر سے رخصت ہو تو صحیح سلامت ایمان کی حفاظت کے ساتھ میں اس دنیا سے رخصت ہو اور اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اس زندگی کے لمحات کو استعمال کرو۔ انسان کو اللہ نے یہ زندگی دی ہے اور ہر مہینہ گزرتا ہے، ہر سال گزرتا ہے، یہ زندگی کا ایک سال کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب جب انسان، اس کو مثال سے یہ سمجھیں، ایک انسان ہے، اس انسان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے گا۔ عدالت نے کسی بھی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے گا، یا اس بات سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ جب انسان کی زندگی کا ایک سال ختم ہو جاتا ہے تو انسان، جیسے نیا سال شروع ہوتا ہے، اب 2024 ختم ہو جائے گا، 2-4 دن کے بعد میں نیا سال شروع ہوگا، تو اب یہ سوال ہمارے لیے یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نیا سال ہوتا ہے اس کے ساتھ میں اسلامی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ خوشی منانے کا موقع ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ غم کا موقع ہے، رنج کا موقع ہے؟ کیا ہمارے لیے آنے والی زندگی کے لیے لائحہ عمل طے کرنے کا موقع ہے، یا سابقہ زندگی پر جو گزری ہے اس کے اوپر غور و خوض کرنے کا موقع ہے؟ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آخر نیا سال جو ہے ہم لوگوں کو کیا پیغام دیتا ہے۔ میرا عزیزو، ایک بات تو صاف طور پر یہ ذہن میں رکھے کہ نیا سال خوشی منانے کا موقع تو قطعاً ہو ہی نہیں سکتا، نیا سال خوشی منانے کا موقع قطعاً نہیں ہو سکتا،
لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس نئے سال کو اس طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس طرح منایا جاتا ہے، خوشی کا اظہار کس طرح کیا جاتا ہے کہ رقص و سرود کی محفلیں جمائی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے گانا بجانا، اور اسی طریقے سے شراب نوشی کرنا، زنا کرنا، اور اسی طریقے سے کچھ عزت کے لٹیرے نوجوان، کچھ بھیڑیے جو ہیں وہ ایک دوسری عورتوں کو، اپنی کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹیوں کو ہدیے تحائف دیتے ہیں، اور عزت کے لٹیرے اس کی عزت کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب یہ نئے سال کا موقع آتا ہے تو نوجوان اس کو اپنے لیے نہ جانے کیا سمجھتا ہے، اور وہ خوشی کے مارے پاگل ہو جاتا ہے۔ اس کے کوئی معشوقہ، کوئی گرل فرینڈ، اسی طریقے سے کوئی بھی تعلق میں ہوتی ہے، وہ عزت کا لٹیرا اس تعلق کو نبھانے کے لیے نئے سال کے اوپر اس کو گفٹ دیتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، الفاظ تھوڑے سخت ہو سکتے ہیں۔ آج ہم کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کو، کسی بھی خاندان کی اور کسی بھی گھر کی لڑکی کو اگر آج کا ہمارا نوجوان کوئی پھول یا ہدیہ پیش کرتا ہے بغیر نکاح کے، یاد رکھنا، بغیر نکاح کے کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ پیش کرتا ہے، تو وہ سمجھ لینا چاہیے، اس کو یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی بیٹی کے لیے بھی، آپ کی بہن کے لیے بھی کوئی پھول یا تحفہ لے کر کے بیٹھا ہو۔ اگر آج ہم دوسرے کے عزت کے لٹیرے بن جائیں گے، دوسرے کے عزت کا خیال نہیں کریں گے، تو ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی تیار ہوگا۔ اس لیے نیا سال جو ہوتا ہے وہ خوشی منانے کا موقع تو قطعا نہیں ہوتا، لیکن سوال یہاں پیدا پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر نئے سال کو ہم کس طرح شروع کریں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو یہ سال ہے، یہ اسلامی سال ہے ہی نہیں، یہ تو عیسوی سال ہے اور عیسائیوں کی ایجاد ہے، اور عیسائی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ مسلمان کو کسی طرح اس کے دین سے ہٹا دیا جائے۔ بہت سارے لوگوں کو یہاں بیٹھے ہوئے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اسلامی سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ جنوری سے اسلام جو ہے وہ عیسوی سال شروع ہوتا ہے۔ ہمارا دراصل سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، جو بہت پہلے ہو چکا ہے، اور جو یہ اسلامی سال، یہ جو عیسوی سال ہوتا ہے، یہ ہمارا سال نہیں ہوتا، یہ تو عیسائیوں کی ایجاد ہے، اور اس کو بھی اس طرح اس میں خرافاتیں کی جاتی ہیں کہ جس سے ہمارا ایمان بھی ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بھئی زندہ قوم کے لیے تاریخ کا معلوم ہونا اور اوقات کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے، لیکن یہاں نئے سال کے موقع پر اس پر کیا کیا جائے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سب جیسے انسان جو ہے کسی بھی کمپنی کا، کسی بھی دکان کا مالک ہوتا ہے، وہ آخر سال میں اپنا حساب لگاتا ہے کہ پچھلے سال میں کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، اور اسی طریقے سے آگے آنے والے وقت میں مجھے فائدہ چاہیے، اس کے لیے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اور جن وجہ سے نقصان ہوا ہے ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس نقصان کی بھرپائی کیسے کی جا سکتی ہے۔ جب ایک دنیا دار آدمی اس بارے میں آخر سال میں سوچتا ہے، تو پھر ایک دیندار آدمی کو بھی اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو یہ وقت گزر چکا ہے، جو یہ وقت چلا گیا ہے، اس میں ہم سے کیا کیا عبادتیں، کیا کیا نافرمانیاں ہوئی ہیں، اور کیا کیا عبادتیں ہم نے انجام دی ہیں، کیا کیا عبادتیں ہم سے چھوٹی ہیں، اس بارے میں غور کرنا چاہیے، اور آنے والے وقت کے لیے ایک طرز طے کرنا چاہیے، ایک طریقہ طے کرنا چاہیے کہ پچھلے عبادتیں جو چھوٹی ہیں ان کو بھی پڑھوں گا، اور آگے آنے والے وقت میں کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ، اور اسی طریقے سے کوئی بھی عمل نہیں چھوڑوں گا۔ اگر انسان اس اعتبار سے اس سال کو اور اس نئے سال کے اوپر خوشی مناتا ہے، اور ماضی کے گزرے ہوئے وقت پر اس کا احتساب کرتا ہے، اس کا حساب لگاتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ کیا کھویا، کیا پایا، کیا نیک کام کیے، کیا غلط کیے، غلط کو چھوڑنا ہے، اچھائیوں کو اپنانا ہے اور زیادہ اپنانا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نئے سال کے اوپر خوشی منانا۔ ایسا نہیں جو آج ہمارے درمیان میں نئے سال کے اوپر خوشی منائی جاتی ہے۔ کتنا وقت ہو گیا؟ یہ تو تھی نئے سال کے متعلق چند تھوڑی سی گفتگو، اس لیے کہ وقت اتنا نہیں مل پاتا کہ جس سے کھل کر کے بات کی جا سکے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے کہنا چاہتا ہے لیکن نہیں کہہ پاتا۔ تو اس لیے مختصر سی بات یہ ہے کہ آپ نئے سال کو اس طریقے سے منائیں کہ جس طرح شریعت نے حق دیا ہے، اس طریقے سے منائیں کہ نہ منائیں کہ جس طرح عیسائیوں کی ایجاد ہے۔